السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اس کے اگلے الفاظ ہیں، صحیح بخاری شریف میں اس کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے فتحت ابواب السماء، تو اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نبی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کہ آسمان کے جب دروازے کھلتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فوائد ملتے ہیں۔ پہلی چیز حدیث شریف میں آتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور رحمت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کسی انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رحمت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے ہر پیغمبر نے اللہ سے رحمت کا سوال کیا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا تھا لن يدخل الجنت، کوئی شخص بھی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے عمل کے بلبوتے پر۔ صحابہ اکرام نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کیا اپنے عمل سے کوئی بھی نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوگی، رب کی رحمت اسے ملے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کیا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت من فضلہ، اللہ اپنی رحمت اپنے فضل سے مجھے بھی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے گا، مجھے بھی رحمت عطا کرے گا، میں بھی رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ایک مثال سے اس کو مزید سمجھیں کہ اللہ کی رحمت تو سارا سال ہوتی ہے، لیکن یہ کیوں فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے دریاؤں پر کچھ بند بنے ہوتے ہیں بیراج ٹائپ کے، وہ بیراج کے دروازے جب بند ہوتے ہیں تو پانی کا بہاؤ پھر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پانی تمام لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ لیکن جب کسی سیزن کے موقع پر دریا کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے وہ بند کھول دیے جاتے ہیں تو دریا کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ جس تک پانی نہ بھی پہنچ رہا ہو وہاں بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا عام دنوں میں تو رحمت ملتی ہی ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ ہر بندے کو، ہر مخلوق کو اپنی رحمت کا فیض پہنچاتا ہے۔ پھر وہ رحمت لوگوں تک مختلف صورتوں میں پہنچتی ہے۔ کوئی شخص اگر بیمار ہے اور وہ رب سے صحت، عافیت اور تندرستی مانگتا ہے، رب اسے صحت کی صورت میں رحمت دے دیتا ہے۔ کوئی شخص تنگ دست ہوتا ہے تو اللہ اپنے خرچ کرنے والے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ خرچ کرنے والے بندے تنگ دستوں کا خیال کر کے انہیں فراخی دے دیتے ہیں، رب کی رحمت فراخی کی صورت میں انہیں مل جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی شخص گناہ گار ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت معافی کی صورت میں اسے مل جاتی ہے۔ غرض کہ رحمت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جو مختلف صورتوں میں اس رمضان کے مہینے میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ کسی کے رزق میں تنگی ہوتی ہے تو اللہ اس مہینے میں لوگوں کا رزق فراخ کر کے اپنی رحمت رزق کے ذریعے پہنچا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی افطار کا وقت ہو روزانہ رب سے رحمت کا سوال کریں، اول عشرے میں بھی، درمیانے عشرے میں بھی اور آخری عشرے میں۔ اللہ کے پیغمبر ایک دعا کیا کرتے تھے افطار کے موقع پر، اللہم انا نسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنی طرف سے رحمتوں کا مستحق بنا کے ہمیں رحمتیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔